کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی ابشگنی، بدشگونی، یہ وہ نحوسیت کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہر بندہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، اور اس کی اپنی کتاب اس کے خلاف گواہ بن جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا کرتا رہا، اور بجائے سے کہ اپنے اعمال درست کرتا ہے، ذمہ کس پہ ڈال دیتا ہے؟ اللہ پہ۔ اسی کا رد اللہ تعالیٰ نے، بالکل اسی مسئلے کا رد جو انسان کرتا ہے نا، اکثر اچھی چیز کا کریڈٹ خود لے لیا، بری چیز کا کریڈٹ نعوذ باللہ یا کبھی بارش کو دے دیا، کبھی کسی چیز کو، اس کو بڑا واضح طور پہ قرآن پاک نے اس کا بڑی جگہ ذکر کیا۔ بہترین مثال اس کی آپ کو ملے گی سورہ الاعراف میں، آیا 131، 31، 32، 130، 131، 132۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں کو عذاب دیا نا، قحط، بیجا، بہت ساری چیزیں ان پر آئیں، ٹڈی دل کا حملہ، لوکسٹ اٹیک، ڈڈو، خون، یہ بہت چیزیں ان پہ آئیں۔ اچھا، اللہ نے کہا یہ مجرم لوگ تھے، کیا کرتے تھے کہ جب یہ ایسا مسئلہ ہوتا تھا نا، میں ان کو یہ سزائیں بھیج رہا تھا چھوٹے چھوٹے، جسے کہتے ہیں نا ٹیزرز کے بعض، آ جاؤ، اٹھ جاؤ، شرم کر لو، یہ غفلت کی نیند چھوڑ دو۔ یہ صحیح ہونے کی بجائے کیا کرتے تھے، جب ان کے معاملہ ٹھیک چلنے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ آؤ جی بالکل ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بڑی بڑی حکومتیں ایسے ہی بیان دیتی ہیں نا، ہماری محنتیں، ہماری کاوشوں سے یہ ہو گیا۔ یہ بتا رہا ہوں، یہ بھی طیارہ کی قسم ہے، اپنے آپ کو اچھائی کا کریڈٹ دینا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ طِيَارَةٌ، یاد رکھیں ٹرم ہے طیارہ، کہ یہ طیارہ وہی لفظ ہے جو طائرہ، اس کا ذکر آیا سورہ الاسراء میں، جس میں اللہ نے کہا انسان خود ذمہ دار ہے۔ کیا کرتے تھے جب کوئی مشکلیں مصیبتیں ایسی آنی نا، تو کہنا یہ موسیٰ جو ہے نا، نعوذ باللہ، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ لوگ، نعوذ باللہ، یہ منحوس ہیں، یہ ہمارے پہ مصیبتیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سارے مصیبت، ہر چیز، عذاب، طوفان، آندھی، اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، سب اللہ کے حکم سے آتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ اکثر بدبخت جانتے نہیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ یہ جو کام ہے نا، یہ جو ابشگنی اور یہ وہ نحوسیت چیزوں کی کہنا، بدفالیاں، اسے کہتے ہیں بدفال، یا کسی چیز کو توہم پرستی رکھنا کسی چیز کے ساتھ، جو میں آپ کو کانسیپٹ سارا سمجھا چکا ہوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے نا، وہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، یہ عربی میں آپ بالکل گرین میں جو پہلی لائن ہے نا، آپ اس میں یہ دیکھ لیں، بالکل واضح۔ امید ہے آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ میں نے اب تھوڑا سا اس کو سائز چھوٹا کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے یہ جو پہلی لائن ہے نا عربی میں گرین کلر میں، یہ سارا بالکل حدیث کا اوریجنل متن محفوظ ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ پہ توکل جو ہے نا، کامل توکل، وہ اس سے یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ پہ توکل کریں گے نا، تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی، مصیبت ہو نا، پہلے خود کو بلیم کریں، پھر سوچیں کہ کہیں نظر بد تو نہیں لگی۔ جو نظر بد ہے نا، وہ حق ہے، مگر اس میں بھی آپ نے محتاط کیا رہنا ہے۔ پتہ چلے آپ نے ہی نظر لگائی ہو اپنے بچے کو، مگر آپ اس کا بلیم کر دیں کہ ہاں وہ جو آیا تھا نا آج بیچارہ، حالانکہ ماشاءاللہ بھی کیا کر گیا، اس نے نظر لگائی، اب آپ نے اس پہ لگا دیا بلیم، الزام۔ یہ جو الزام تراشی ہے نا ایک دوسرے پر، ایون آنکھ کی، نظر کی، نظر بد کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ بھی آپ سمجھیں کہ بلیم ڈال رہے ہیں کسی بندے پر، جبکہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، ہمارے گھر پہ ہی پورے مصیبت آ گئی ہو، ہمارے اپنے اعمال درست نہ ہو۔ لوگ اکثر یہ کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال درست کریں، گھر میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مختلف تعویذوں کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور کہتے ہیں یار نظر لگ گئی ہمارے، بڑا پیسہ آ رہا تھا، ریل پیل تھی، پیسہ حرام کا رہا تھا، سارا حرام کام کا رزلٹ ہے۔ بھئی تمہارے تو یہ گھر ہی منحوس ہے۔ بھئی آپ نے گھر اگر رشوت سے خریدا ہے تو آپ کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ سوچا آپ نے اس بات کو؟ تو اس کو العین حق، رسول اللہ نے کہا کہ نظر درست ہے، حق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر مصیبت جو آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا، اس کا رزلٹ بھی دیتے نظر۔ وہ جی چاچا جی کی نظر لگ گئی، پھپھا جی کی نظر لگ گئی، اور اکثر ہوتے اس میں میل سائڈ کے ریلیٹیوز ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی رحم کرے۔ تو اس کا حل
سمپل یہ ہے، امام بخاری نے پورا اس پہ ایک چیپٹر باندھا اور اپنی صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث لے کر آئے، اور یہ ساری شیخ البانی نے ان پہ گریڈنگ کی ہوئی ہے۔ 907 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث سنائی تھی کہ رات ہوئی بارش، آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارش کے بارے میں، اندازہ کریں۔ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، اللہ اکبر، آج میرے کچھ بندے، اللہ اکبر، بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے، لا الہ الا اللہ۔ اس بارش کے رزلٹ میں کہا کہ جس کسی نے بھی من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا نا یہ بارش ہم پر ہوئی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، کریڈٹ اس اچھے کام کا دیا اللہ کو، وہ تو ہو گیا مومن، فذلک مومن بھی۔ پھر آپ نے کہا کہ اور اس نے اس کا کوئی ذمہ نہیں دیا کہ ستارے اور ان کی موومنٹس ستاروں کی وجہ سے ہوئی، موسمی تغیرات، آپ نے کہا کافر بالکواکب، اس نے یہ ستاروں اور ان چیزوں کو نہیں اس کا ایٹریبیوٹ دیا، کریڈٹ ان کو نہیں دیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے کہا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، جس نے کہا نا کہ یہ ہوئی ہے ہواؤں کے ادھر سے آنے سے ادھر کے آنے سے، یعنی ایبسنس آف گاڈ، کہا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، یہ بندہ میرا کافر ہے، اس نے میرا انکار کر دیا ہے، میرے سے لے لیا کریڈٹ، اور اس نے ستاروں پر، نیچر پر، ان پر ایمان لایا۔ اب بہت بڑی بات ہے جی، یہ دو جملے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھو، بالکل صحیح۔ اگر یہ کہہ دیا نا مدر نیچر یہ کام کر رہی ہے، قدرت یہ کام کر رہی ہے، قدرت بارش لا رہی ہے، ہوائیں بارش لا رہی ہیں، اب آپ نے گرا دیا بہت بڑی چیز کو نیچے، دھڑام سے آپ خود بھی آسمان سے زمین پہ گر گئے، آپ نے اب نا اللہ کو چھوڑ کے نا اسباب کو اپنا لیا۔ The means are your God now، مسبب الاسباب اللہ، وہ اب آپ کا خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اسباب خدا بن گئے، مسبب الاسباب جو ان سب کا کنٹرولر ہے اللہ اوپر، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اصل جڑ اس مسئلے کی جو ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتی، یاد ہے وہ بات 3 بار جو کہا تھا کہ ابی داؤد کی جو حدیث تھی کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اب یہ سن لیں، جس نے اپنے کسی مسئلے میں کسی حاجت کو طیارہ کی طرف کسی مسئلے کو کیا نا ایٹریبیوٹ، فقد اشرک، جس نے کسی بھی مسئلے کو، جیسے بارش کی میں نے بھی آپ کو مثال دی، پوری حدیث پڑھی، جس نے اس کو ایسوشیٹ کر دیا غیر اللہ کی طرف، بیسیکلی اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف ایسوسیٹ کر دیا، اب اور آسان کر دیتے ہیں اس کو، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات، وما کفارۃ ذالک، یہ تو شرک ہو گیا، اس کا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کا کفارہ بتائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آگے فرمایا یہ کہو، یقول، جب ایسا کبھی ہو جائے تو تم نے یہ دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی، دعا بڑی آسان ہے، اللہم لا طیر الا طیرک، اللہم لا طیر الا طیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک۔ اس سے آپ کا گناہ بھی دھل جائے گا، اگر کبھی منہ سے نکل آئے نا کہ واہ یار کیا بادل آئے، ان بادلوں نے تو کمال ہی کر دیا، بارش برسا دی، کہ الطیارہ والتطیر، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ خیر اور شر میں ایٹریبیوٹ کسی چیز کو منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف، بلیمنگ، اومنز، سائنس، اینی تھنگ غیر اللہ، کوئی بھی چیز، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہی ہو۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو وہ کفارے کی دعا بتا دی، یہ دعا سب بہن بھائی یاد کر لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، سارے ریفرنسز موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں بچائے کہ ہم اس کام میں پڑیں ہی نہ۔ یاد رکھیں اگر اس کام میں آپ پڑ گئے تو بہت خرابی ہے، ہمارے دین کو خطرہ ہے۔ اندازہ کریں نا، جب ایک شرک تک بات آ گئی تو دین کو ہی خطرہ ہو گیا نا۔ تو لہٰذا یہ جو دعائیں آپ کے سامنے ترجمے رکھیں، ترجمے آپ دیکھ لیں، مین ہے دعا کو اس کے اوریجنل الفاظ میں یاد کریں اور فہم ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں نا، ان کے اوپر یہ وحی ہوئے ہیں الفاظ، تو زیادہ اثر ہوگا ان کا، ترجمے کا وہ اثر تھوڑی ہوگا اور وہ مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اللہم لا طیر الا طیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک، یا اللہ کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے، سب چیز تیرے حکم سے ہوتی ہے۔ اور بدشگونی تو میں ایسے لکھ دیا شگون،
اچھا شگون برا شگون، یہ بدشگونی دارالسلام کا ترجمہ تھا، مگر زیادہ اس کا صحیح ترجمہ کیا، یا اللہ کوئی شگون، یہ اب شگنی برا اچھا شگون کوئی نہیں ہے، سب تیرے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر خیر تیری طرف سے آتی ہے، خیر سب تیری طرف سے ہے، شر کا تو سوال ہی نہیں نا، اللہ کی طرف سے آئے، اور معبود الہ رب میرا آپ ہی ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سادہ سا اردو ترجمہ یاد رکھیں۔